تو یہ جو ان کے یہاں بھائی بہن کی شادی ہوتی تو عام مسلمان مومنین ذرا سا ان کو ایوائڈ کرتے ہیں. میں بہت جلدی واقعہ بتا دوں اس لیے کہ پہلے پڑھ چکا ہوں. اب کوفے کے اندر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مسلمان بھی ہیں، میجورٹی تو اپنے مومنین، کچھ مجوسی بھی ہیں، لیکن زیادہ کانٹیکٹ نہیں ہے ان کے درمیان. اور جو سب سے زیادہ پیسے والا ہے، مجوسیوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا. تو جو سب سے زیادہ پیسے والا، لاسٹ ویک اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی. ایک مسلمان کو بھی نہ اس نے انوائٹ کیا نہ کوئی گیا، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کی تھی. بارات کہیں سے گئی نہیں، کہیں آئی نہیں. ایک ہی گھر میں دونوں رہتے ہیں، بھائی بہن، شادی ہو گئی. آج کا ویسٹرن انفلوئنس ایسا ہے کہ عیاذاً باللہ اب مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں. ممبر سے پڑھتے ہوئے مجھے شرم آتی. گناہ کبیرہ کے کبیرہ گناہوں. خیر، ایک مومن اپنے گھر میں سو رہا ہے، وہیں پہ رات کو اس نے خواب دیکھا، سپنا، ڈریم. رسول اللہ آئے اور جا کے کہا کہ وہ جو مجوسی ہے نا، اس سے کہہ دینا کہ دعا قبول ہو گئی اور وہ جنت میں جائے گا. اور اس کی آنکھ کھل گئی. شیعہ 12 امام اسناد شریف. اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا میسج رسول نے دیا. ایک تو ویسے ہی وہ نان مسلم، اور پھر ابھی لاسٹ ویک اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی کی، اور رسول آ کر کہیں کہ وہ جنت میں جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. کہا کہ میں بھی میسج کو سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی، تو غلط میسج نہیں گیا وہ. اگلی رات، نیکسٹ نائٹ، پھر وہی سپنا، پھر آنکھ کھل گئی. میں ایک مجوسی سے، کافر سے کیسے کہوں کہ تجھے جنت مل جائے گی؟ اور ایسا کہ جس ابھی جو مجلس کی شروع کی بات تھی نا، عقیدہ بھی غلط، عمل بھی غلط. آنکھ کھل گئی. تیسری رات کو پھر رسول اللہ آ گئے، وہی سیم میسج. آخر چوتھی رات کو جب رسول آئے اور کہا کہ میرا میسج پہنچا دو، تو خالی یہ نہیں کہا، بہت غصے اور جلال میں تھے. کہا کہ اے شخص، میرا کلمہ پڑھتا، مجھ سے محبت کرتا، 4 راتوں سے ایک میسج دے رہا ہوں اور اتنا سا کام میرا نہیں کر رہا. گھر سے نکل کے نیکسٹ ڈور جانا، آج آ کر اس کو یہ میسج، ایک لائن کا میسج دینا. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ میسج اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اب جو اس کی آنکھ کھل گئی، سپنا ختم، تو پیغمبر کو اتنے جلال میں دیکھا کہ اب ڈر گیا کہ پیغمبر اتنے جلال میں ہے، وہ مجوسی جنت میں جائے نہ جائے، میں ضرور جہنم میں جاؤں گا. میں نے رسول اللہ کو ناراض کر دیا، اب تو جانا پڑے گا. نیکسٹ مارننگ وہ وہاں گیا، دروازے پہ نوک کیا. غلام نے دیکھا کہ ایک شیعہ اثناعشری گھر کے دروازے پہ آیا ہے، جو آج تک ان لوگوں کا، خالی اس کا نہیں، پورے شیعوں کا کوئی کانٹیکٹ، انٹریکشن ہوتا ہی نہیں تھا. یہ کیسے آ گیا؟ آقا سے کہا، اس نے کہا بلا کے لاؤ. یہ گھر میں گیا، ڈرائنگ روم، لیونگ روم، سٹنگ روم، وہاں جا کے بیٹھا. اب کیسے کہے بھائی، اگر کوئی میرے پاس آئے اور آ کر کہے مولانا مبارک ہو، کل رات کو میں نے خواب دیکھا، یزید نے آ کر کہا ہے کہ اس نے میری بخشش کرا دی، میں کہوں گا جہنم میں جائے یزید اور جہنم میں جائے اس کی بخشش. پہلے وہ خود تو اپنی بخشش کرا لے، پھر ہمارے پاس آئے. ہم تو یہی کہیں گے نا، کہنا بھی چاہیے. تو اب یہ مسلمان سوچ رہا ہے کہ اگر مجوسی سے میں نے اتنا کہہ دیا کہ میرے رسول نے تجھے جنت دلوا دی ہے، وہ کتنا مذاق اڑائے گا، رسول کی توہین ہوگی میری وجہ سے. مگر کیا کریں، رسول بھی اتنے اسٹرکٹ. آج تو بہت غصے میں تھے، سر جھکا کے بڑی مشکل سے
کہا کہ ایک سپنا میں نے دیکھا، میرے رسول آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دعا قبول کر لی اور تجھے جنت میں جگہ مل گئی۔ اب یہ جملہ کہنے کے بعد ویٹ کر رہا کہ وہ مجوسی، ایک تو پیسے والے ویسے ہی گھمنڈی ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک ہے بہت بڑے پیسے والوں کا ایک یہ نیچر، چاہے وہ اپنے مومن کیوں نہ ہو تو یہ تو پھر بھی کافر ہے، تو ایک تو ویسے ہی گھمنڈی اور پھر رسول کی بات آئے جس کو وہ نعوذ باللہ جھوٹا رسول کہتا، مجوسی یہی کہتے ہیں نا جھوٹا رسول۔ جیسے شش امامی فرقوں میں سے کچھ ساتویں امام کو جھوٹا امام نعوذ باللہ کہتے ہیں، ایک ریزن ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے ان کے پاس، فیک جھوٹی کھوٹی ہسٹری، لیکن بہرحال ان کا عقیدہ۔ تو اب یہ کہ مجوسی رسول کو جھوٹا رسول کہیں تو اب یہ ایکسپیکٹیشن ہے، اس کو توقع ہے کہ وہ تو ایک پہلے قہقہہ لگائے گا پھر رسول کا مذاق اڑائے گا، مگر یہ سر جھکا کے بیٹھا ہے کہ یہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ مگر جیسے اس نے کہا کہ میرے رسول نے یہ میسج دیا، کانوں میں آواز آئی، آنکھ تو نیچے، کانوں میں آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہوا؟ ایک نان بلیور، ایک کافر، ایک مجوسی، ایک دشمن رسول ایسا خواب سن کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اب اس نے سر اٹھایا، کہا یہ کیا بات؟ جواب دیا کہ جس رسول نے ایک ایسا میسج دیا جو دنیا میں صرف دو آدمیوں کو معلوم ہے، مجھے اور ایک 4 سال 5 سال کی بچی کو، اور کسی کو نہیں پتا، تو جس نے اس کے بارے میں میسج دیا ہے یقیناً وہ سچا رسول ہوگا۔ اب ذرا اس کو انٹرسٹ ہوا، کہا کہ بتاؤ تو صحیح، رسول اللہ نے تو مجھے کچھ ڈیٹیل نہیں بتائی۔ کہا سنو، لاسٹ ویک میرے یہاں شادی تھی اور پھر میں نے ولیمے کا انتظام کیا۔ اب مجھے یہاں کا سسٹم نہیں پتا، پاکستان کے حساب سے میں کہوں گا کہ آدھا خرچہ تو اس کا بچ گیا، بارات کا خرچہ، کہ جو دولہا جاتا ہے دلہن کے گھر اور پھر وہاں پہ سیرومنی اور پھر واپس آتے ہیں، یہ تو ختم، دولہا بھی اسی گھر میں دلہن بھی اسی گھر میں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں۔ تو ولیمے میں دل کھول کے خرچ کیا۔ اور مجوسی پیسے والے ہوتے ہیں، پیسے والوں کا اپنا ایک کلب ہوتا، وہ پیسے والا پیسے والے ہی کو بلائے گا، غریبوں کو تو جیسا میں نے کل کہا سلام کا جواب بھی نہیں، اچھے بھی ہیں، خدیجہ طاہرہ کے صحیح اولاد بھی ہے کہ پیسہ آنے کے بعد ان کا دماغ خراب نہیں ہوتا ہے، وہ مولا کا جملہ یاد رکھتے ہیں کہ اے پیسے والے، یہ جو دولت تیرے پاس آئی ہے اللہ نے تجھے امین بنایا، اس میں غیروں کا حصہ غریبوں کو دینا، اس کو یاد رہتا ہے، لیکن کتنے ہیں؟ میجورٹی یا چلیں 50-50، دماغ خراب۔ تو اب یہ تو مجوسی بہت پیسے والا اپنے جیسوں کو بلایا، دل کھول کے خرچ کیا۔ اسلام میں 5 جگہ پہ ولیمہ مستحب ہے، 5 ولیماز، ایک حج کا ولیمہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ پھر آپ کہیں گے 4 شادیوں کے 4 ولیمے، نہیں نہیں نہیں، یہ 4 شادیوں والی ولیمہ کبھی نہ کیجیے گا، ورنہ بہت جلدی آپ کا زیارت اور فاتحہ والا ولیمہ ہو رہا ہوگا کہ لوگ دعا کر رہے ہوں گے اگر 4 شادیاں کر لیں۔ 4 ولیمے الگ ہیں، جن میں سے 2 کل کی مجلس میں آ گئے تھے۔ شادی کا ولیمہ، بچہ پیدا ہو تو ولیمہ، نیا مکان خریدو تو ولیمہ، اور بچے ہی کی ولادت کے بعد عقیقے وغیرہ کے حوالے سے ایک ولیمہ، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے۔ تو اب شادی کا ولیمہ مستحب، بہت تاکید ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وہ شادی برکت والی نہیں ہے جس میں ولیمہ نہ ہو، مگر یہ بھی کہا کہ بدترین شادی وہ ہے، ورسٹ، بیڈ نہیں ورسٹ، جس میں خالی پیسے والوں کو بلایا جائے، غریبوں کو باہر رکھا جائے۔ مولا کا گورنر عثمان ابن حنیف، گورنر آف بصرہ، مولا کا بہت کلوز فرینڈ،
پیسے والوں کے ولیمے میں چلا گیا, مولا نے کتنا ڈانٹا, پورا ریٹرن میں خط بھجوایا اس کے نام, نہج البلاغہ میں ہے, پڑھ لیجئے گا. خیر, پیسے والے کوئی نصیحت کی بات سنتے نہیں, تو اب اس نے اپنے جیسے بلائے. اب جب اپنے جیسے بلائے تو کھانے بھی اچھے پکانا, غریب کو جو کھلا دو وہ تھینک یو کر کے کھا لے گا. پیسے والے کو تو کھانا کھلانا بھی ایک مصیبت ہے. یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, دارالسلام میں آج 7 دن ہو گئے, ایک مومن کے علاوہ تو کسی نے کھانے پہ بلایا بھی نہیں, اور اچھا ہے کہ نہیں بلایا. ڈاکٹروں نے کہا تھا مولانا آپ کی شوگر ٹو ہائی, لائف آپ کی رسک میں ہے, خبردار کسی کے گھر نہیں جائیے گا. باقی تو ہر جگہ مجھے روکنا پڑتا تھا, الحمدللہ بہت آرام سے ہوں. تو خیر, خلاصہ یہ ہے کہ پیسے والے کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیے, وہ اس سے زیادہ اچھا کھانا روز کھاتا ہے, تو 10 خرابیاں نکالے گا, تو بہت کیئر کرنا پڑتی. چنانچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ولیمے کے کھانے کو خود, پیسے والا ہے لیکن خود اپنی سپرویژن کر رہا تھا کہیں کوئی خرابی نہ ہو جائے. میرے برابر میں ایک مکان ہے, غریب عورت کا تھا, شیعہ تھی وہ, سیدانی. چند دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے اس کا شوہر مر گئے, بیوہ ہو گئے. میرا کیا تعلق, میرے لیے اپنی کمیونٹی مجوسی ہی بہت ہے. مر گیا شوہر, مر گیا, بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. چنانچہ میں نے کبھی توجہ بھی نہ دی. اب جب یہ کھانا پکا رہا ہوں گھر کے اندر, تو گھر کے پیچھے کھانے پک رہے تھے, اب ذرا سی کچھ مشکل اردو ہو جائے گی. دیگیں چڑھی ہوئی تھی اور بورچی لگے ہوئے تھے, اور صحن, کھلے صحن میں کھانے پک رہے تھے. آپ کو تو انگلینڈ میں پتا ہے, ذرا سا بھی دھواں ہوا اور فائر الارم بجا, پورا گھر, پورا محلہ پریشان, تو وہ کھلے صحن. اب میں وہاں بھی جا رہا ہوں, باہر بھی آتا ہوں, مہمان بھی آ رہے ہیں, ان کو بھی ویلکم کہنا. چنانچہ یہ آنا جانا ہے کہ اچانک میرے کان میں برابر کے مکان سے بچی کی آواز ہے, چھوٹی بچی. اماں آج ہمارے نیبر کے یہاں کتنے اچھے کھانے پک رہے ہیں, اسمیل. شاید وہ تھوڑا سا ہمیں بھی بھجوا دے. ماں نے کہا چپ ہو جا, کہ پورے محلے کے اندر اتنے اسناشری شیعہ موجود ہیں, آج تک کسی نے ہمارا خیال کیا؟ آج تک کسی نے کھانا بھجوایا؟ 2 دن ہو گئے ہم لوگ فاقے سے بیٹھے ہیں, کوئی شیعہ آیا ہمارے پاس؟ وہ تو پھر بھی ہمارے رسول کا دشمن ہے, ہمارے ریلیجن کا دشمن, وہ کیوں ہماری مدد کرے گا؟ یہ کہے کہ ماں نے تو بچی کو ڈانٹ کے بٹھا دیا. اب یہ کہہ رہا, یہ جملہ میں نے سن لیا. کبھی آپ پورا قرآن سنا دیں, اثر نہیں ہوتا. بھائی رسول اللہ ساری زندگی قرآن سناتے رہے, کتنے لوگوں پہ اثر ہوا؟ برابر میں بیٹھنے والے بھی قرآن ماننے کو تیار نہیں ہوئے. اور کبھی ایک چھوٹی سی بچی کا جملہ اتنے پتھر دل آدمی کو بدل دے. اسی لیے اسلام نے کہا امر بالمعروف کبھی اسٹاپ نہ کرو. تمہیں کیا پتا, جو آدمی آج مذاق اڑا رہا ہے کل چینج ہو سکتا. اس نے سوچا, یہ میرے جتنے دوست ہیں سب ملینر اور بلینر, میں جتنا اچھا کھانا کھلاؤں اس سے زیادہ اچھا کھانا ان کے گھر میں, اور میں ان کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہوں. اب بیچاری ایک چھوٹی 5 سال کی بچی بالکل میرے نیبر میں 2 دن سے بھوک کے عالم میں ہے, اور ایک وقت کا کھانا میرے یہاں نہیں ہے اس کے لیے. بس فوراً میں نے غلام کو بلایا, کہا بازار جاؤ, مسلمان کک کو لے کے آنا. اس وقت تک شیعوں میں غریب بھی ہیں, فاقے بھی ہیں, شریعت کی رسپیکٹ تھی. نان مسلم یا ہندو نجس تو نجس, ٹویسٹ کر کے مسئلے کو ادھر سے ادھر سے کرا کے جائز نہیں کریں گے. آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا, چلو نجس ہوگا, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, ہر چیز پاک ہو جاتی ہے. خیر, یہ تو میرا وعدہ ہے کہ سنڈے کو مجلس میں اس کی وضاحت ہوگی رحیمہ کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر, تو آپ کہا معلوم ہے سیدانی ہے تو فاقہ بھی ہے, تو پاک کھانا چاہیے, مسلمان کو لے کے آؤ. 1 نہیں 4-5, اور پیسہ پھینک, تماشا دیکھ, پیسہ آپ خرچ کریں, ہر چیز موجود. آگے کہا جتنے جلد ہو سکے یہ سارے کھانے, یہ جو مینیو میں جتنی بھی ڈشز ہیں سب بناؤ, تھوڑی 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 تھوڑی, 10 کو کھائیں 10 لگ جائے. چنانچہ
بہت جلدی کھانا تیار ہو گیا، کنیز کو بلایا، کہا میرے ساتھ چل، خود گھر سے نکلا، برابر نوک کیا، پہلے تو گھر والی بہت پریشان، ویڈو، سیدانی ویڈو، آج تک تو کوئی نہیں آیا میرے گھر، یہ کون آج نوک کر رہا؟ پوچھا کون؟ میں نے کہا بہن میں تمہارا پڑوسی۔ اوہو، نان مسلم آج میرے دروازے پہ آیا، وائے؟ اس نے پوچھا وائے؟ ہم تو خالی داڑھی کے لیے پوچھتے ہیں نا کہ کیوں رکھیں داڑھی، وائے؟ ہماری عورت کیوں حجاب کرے، وائے؟ اس کے لیے وائے نہیں ہے، وائے اس کے لیے کہ آپ میرے گھر کیوں آئے؟ کہا کہ میں کنیز بھجوا رہا ہوں بہن، مجھے تیرے حجاب اور پردے کا خیال ہے، ذرا دروازہ کھول دے۔ دروازہ کھولا، کنیز سارے کھانے لے کے گئے۔ کھانے کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ اروما، شاید ایک بہت اچھا، اگر اچھا کھانا پکا۔ گھر میں گیا، اب اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بہن میرے یہاں ولیمہ ہو رہا ہے، تم میری نیبر ہو، میں نے تمہیں کھانا بھجوایا۔ اب وہ ہیزیٹیٹ کر رہی ہے، کیسے پوچھے کہ پاک ہے کہ نجس، حلال ہے کہ حرام؟ پوچھنے میں بھی برا لگ رہا ہے، کھاتے ہوئے تو اللہ کا ڈر۔ میں نے سمجھ لیا، میں سمجھ گیا، میں نے کہا بہن گھبراؤ نہیں، سارے باورچی موجود ہیں، سب مسلمان، ایک نان مسلم کا ہاتھ نہیں لگا۔ اور اتنی دیر میں بچے تو 2 دن سے بھوک کے عالم میں دوڑ کے آ گئے، کھانے کی خوشبو۔ اب ماں کتنا ریزسٹ کرے بتائیے، کتنا ریزسٹ کرے؟ کوئی یہاں پہ کوئی شرعی پہلو بھی نہیں، پاک کھانا ہے، حلال کھانا ہے، مسلمان نے پکایا، بچے 2 دن کے واقعے سے ہیں، نیبر بغیر کوئی احسان اور منت رکھے ہوئے کھانا دے رہا، اور بچے واقعے سے۔ ماں نے لے لی، کنیز باہر آنے لگی، ننھی سی بچی 5 سال، کھانا دے کے خوش ہو گئی، کہا ماں یہ کتنا اچھا نیبر ہے، آپ نے کہا تھا کہ مسلمان خیال نہیں کرتے تو نان مسلم کیا خیال کرے، یہ تو بڑا اچھا نان مسلم۔ میں قیامت کے دن اپنے نانا رسول اللہ سے کہوں گی کہ اسے جہنم میں نہیں جلنا چاہیے، اسے تو جنت میں آنا چاہیے۔ بچی نے کہا، نہ ماں نے سنا وہ دوسرے بچوں کو کھانا دے رہی ہے، نہ بہن بھائیوں نے سنا، بچی نے کہا خالی میں نے سنا۔ اور آج تو میسج لے کے آیا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دعا میں نے قبول کروا دی اور جنت دلوا دی۔ جو گھر کے اندر ایک بچی کی آواز کو سن لے، اس کے سچا رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ لیکن میسج یہ ہے کہ اگر بے نمازی کا عذاب کل میں نے پڑھا، اور بے حجاب عورت کا عذاب پڑھا، اور پیسے پہ اور دولت پر اور عبادت پر غرور کرنے والے کا عذاب پڑھا، اور اگر ڈرگس استعمال کرنے والے کا عذاب پڑھا، تو ساتھ میں اسلام نے طریقہ سلوشن بھی بتایا۔